بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ولا تنکحوا اور باپ دادا کی منکوحہ سے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم کیا ہے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من نساء الا ما قد سلف اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو. منکوحہ مطلب باپ جس سے نکاح کیا ہے اس سے نکاح نہ کرو. ولا تنکحوا نکاح نہ کرو ما نکح آباؤکم من النساء جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو. تو سیدھا ترجمہ کیا ہوگا کہ اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف الا مگر ما قد سلف جو گزر چکا، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے. تو ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو. تو زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا تھا. اس آیت میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا. یہاں اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو. اور اگر نکاح سے مراد صحبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرے، خواہ نکاح کر کے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر، بہر صورت کیا ہوگا؟ بہر صورت وہ عورت بیٹے پر حرام ہے کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے. اور ماں قد سلف جو ہو گزرا یا جو گزر گیا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم نے جو ایسے نکاح کر لیے اور اب وہ عورتیں مر بھی چکی، تم پر اس کا گناہ نہیں کیونکہ وہ گناہ قانون بننے سے پہلے تھے. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے کہ اگر مجوسی اسلام لائے، مجوسی جو آگ کا پجاری ہے، جو آگ کو پوجا کرتا ہے، تو اگر مجوسی اسلام لائے اور اس کے نکاح میں اپنی ماں یا بہن ہے تو اسے چھوڑ دینا فرض ہے. لیکن اس نے زمانہ کفر میں جو نکاح کیے ہوں ان سے جو اولاد ہو چکی ہو وہ اولاد حلال ہوگی کیونکہ جو ہے کفار پر اس طرح کے شرعی احکام جاری نہیں. تو ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں یہ حکم فرمایا اور آیت کریمہ نازل فرمایا، تو اس کی وجہ ہوں گی، وجہ تسمیہ ہوں گی، شان نزول کس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسلام سے پہلے اہل عرب میں اپنے باپ دادا کی وفات کے بعد ان کی بیویاں یعنی اپنی سوتیلی ماں، سوتیلی دادی، نانی سے نکاح کر لیتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں اسود ابن خلف نے اپنے باپ خلف کی بیوی سے، اور صفوان ابن امیہ ابن خلف نے اپنے باپ امیہ کی بیوی فاختہ بنت اسود ابن مطلب، اور منظور ابن ریان نے اپنے باپ ریان کی بیوی سے نکاح کر لیا، لے کر بنت خارجہ سے ان کی موت کے بعد نکاح کر لیے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پہلے کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں باپ کے مرنے کے بعد لوگ کیا کرتے تھے، اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا، شادی کر لیتے۔ انصار میں ایک بہت ہی نیک شخص تھے ابو قیس، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے قیس نے ان کی بیوی کو پیغام نکاح دیا، یعنی اپنی سوتیلی ماں کو۔ تو وہ بولی کہ تمہارے باپ بھی نیک تھے اور تم بھی بہت صالح ہو، تم میرے بیٹے ہو یا بیٹے رہ چکے ہو، اب تم مجھے اب تک ماں کہتے تھے، اب میں تمہارے نکاح میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اچھا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے مسئلہ دریافت کر لیتی ہوں، پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر یہ مسئلہ پوچھتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ اور عرب کے زمانے میں، عرب کے ملک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو بھی معاملہ سامنے آتا تو سب کوئی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسئلے کا حل کرتے، حل نکالتے۔ اللہ کے رسول اس مسئلے کا حل نکال کر کے ان کا معاملہ کیا کرتے ہیں، رفع دفع کرتے۔ تو یہ بھی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچا۔ ابو قیس جب انتقال ہوا تو ان کی بیوی وہاں پر گئی، اور جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر سوال کرنے لگی۔ وہ بیوی بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور یہ واقعہ پورا کا پورا عرض کیا۔ ابھی وہاں وہ حاضری تھی، یعنی کہ وہ سوال کرنے کے بعد تھوڑی دیر ابھی گزرا ہی تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خیال ہے کہ اس نکاح کو وہ لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ اسے نکاح مکتی اور اس نکاح کی اولاد کو اولاد مکتی کہتے تھے، یعنی برا نکاح اور بری اولاد ناراضی الہی کا باعث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے ماں سے نکاح کرتے تھے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہاں سے معلوم یہ ہو گیا کہ پہلے کے زمانے میں ماں سے نکاح ہوتا تھا۔ اور آیت کریمہ کی کھلی تفسیر کیا ہوگی، اس کا نچوڑ کیا ہوگا کہ اے مسلمانوں، خیال رکھو کہ اب کبھی کسی ایسی عورت سے نکاح نہ کرنا جن سے تمہارے باپ دادا سے صحیح نکاح یا حلال حرام صحبت کر چکے ہوں۔ اگر ایسا کرو گے تو سخت مجرم و گنہگار ہوں گے۔ ہاں، اسلام سے پہلے یا اس قانون کے بننے سے پہلے جو تم اس قسم کا نکاح کر چکے اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہے کہ سزائیں قانون بن جانے کے بعد ہوتی ہیں، اور قانون بننے سے پہلے کوئی سزا نہیں۔ تو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، وہ کوئی گناہ نہیں۔ پہلے کے کام قانون کے زد میں نہیں آتے۔ اور خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرنا عقلاً بھی
بے حیائی اور شرعن بھی رب تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا باعث ہے، اور عرفاً بھی یہ بہت ہی بری راہ ہے۔ ایسے کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تم لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے نکاح کو نکاح مکتی اور ایسے نکاح کی اولاد کو اولاد مکتی کہتے تھے، یعنی کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی والا نکاح۔ حضرت برہ ابن عازب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ماموں کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ کہیں جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ فلاں محلہ میں ایک شخص نے اپنے باپ کی منکوبہ سے نکاح کر لیا ہے، میں اس کا سر کاٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کروں۔ تو معلوم ہوا کہ ماں سے نکاح کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے باپ مر جائے، چاہے باپ نے طلاق دیے، ہاں اس کی الگ ایک صورت ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا جو ہے کیا نام کہتا فائدہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر اپنی اصول کی منکوحہ بیویاں حرام ہیں، باپ، دادا، نانا، پردادا اور پرنانی یا نانا وغیرہ ان کی بیویاں حرام ہیں، جیسا کہ ماں نہ کہا سے ہمیں معلوم ہوا۔ اور دوسرا فائدہ ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر اسلامی حکومت میں پارسی، مجوسی وغیرہ اپنی ماں بہن سے نکاح کریں جو ان کے دین میں درست ہے، ہم اسے نہ منع کریں گے، جیسا کہ لا تنکحوا کے خطاب سے بھی ہمیں معلوم ہوا۔ اور تیسرا فائدہ ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اپنے سگے باپ دادا کی بیویاں حرام ہیں، نہ کہ سوتیلے باپ دادا کی، لہذا سوتیلے باپ کی بیوی سے نکاح درست ہے، جیسا کہ آباؤکم سے معلوم ہوا۔ تو سوتالا جو سوتیلے باپ ہے، سوتیلے باپ دادا کی اگر کوئی بیوی ہے تو اس سے نکاح درست ہوگا، جیسا کہ آباؤکم سے معلوم ہوا۔ اور چوتھا فائدہ، جس عورت سے باپ دادا صرف نکاح کر لیں وہ بھی حرام ہے، اگرچہ صحبت کیے بغیر طلاق دے دیں یا مر جائے، جیسا کہ ماں نہ کہا اطلاق سے معلوم ہوا۔ اور یہ بھی ہمیں فائدہ معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ دادا حلال صحبت کرے اگرچہ بغیر نکاح کے ہو وہ بھی حرام ہے، لہذا باپ کی موتوعہ لونڈی یا موتوعہ جو ہے پاسبا سے بیٹا پوتا نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی ماں نہ کہا کہ اطلاق سے معلوم ہوا۔ اور جس عورت سے اپنا باپ یا دادا جو ہے حرام صحبت کرے، چاہے وہ باپ جو ہے صحبت کرے یا پھر دادا صحبت کرے اور وہ حرام صحبت ہو، تو حرام صحبت کرے یا بوس و کنارے کرے تو وہ بھی بیٹے پوتے پر حرام ہے، جیسا کہ ماں نے کہا کہ عموم سے معلوم ہوا۔ یہی احناف کا مذہب ہے، ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، اور اسی پر جو ہے فتویٰ ہے کہ باپ کی جو ہے مزنیہ یا پھر جو عورت بیٹے پر حرام، یہاں نکاح بمانا زم ہے، یعنی ملنا، خواہ جسمن ہو یا پھر ملنا ہو یا پھر جو ہے صحبتن کی ہو، تو یہ دونوں صورت میں حرام ہے۔ حلال زبانی ملنا یعنی عقد نکاح، امام کرخی فرماتے ہیں کہ لفظ نکاح کے وضع تو صحبت کے لیے ہے، عقد نکاح کو مجازن نکاح کہہ دیتے ہیں، تو یہ صحبت کا ذریعہ ہے۔ جیسے عقیقہ حقیقتاً بچہ کے سر کے بال ہیں، اگر اب اس بکری کو بھی عقیقہ کہہ دیتے ہیں جو پیدائشی بال موڑنے پر ذبح کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باپ جس سے نکاح کرے تو باپ کے نکاح کے بعد چاہے وہ صحبت کرے یا صحبت نہ کرے تب بھی کیا ہے، اگر کیا نام کہتے ہیں وہ ایک روم میں جانے کے بعد اگر خلوت صحیحہ پایا گیا تو اس خلوت صحیحہ اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ اور باپ دادا کے منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو
ہو گزرا، یعنی جو گزر چکا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں گزر چکا، تو اس کا جو ہے پکڑ نہیں ہے، لیکن اب جو ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے، اب حلال نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے یہ حرام ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے یا بیان کیا ہے۔ اور آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے